السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ محنت بہت کم ہے مگر گھر میں برکت نہیں رہتی۔ رزق آتا ہے مگر ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی ہاتھوں میں رس جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے رویے اور عادتیں ہیں جو اگر کسی شخص کے ساتھ گھر میں آئیں تو گھر سے تمام برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 5 ایسی عورتوں کے اوصاف جنہیں اگر آپ اپنے گھر میں بار بار آنے دیں تو رزق اور سکون ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے، یہ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں پر صادق آتی ہے جو ان برے اوصاف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غوثیہ وظائف کے معزز ناظرین، برکت کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے تھوڑے میں زیادہ کفایت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی ایمان اور تقوی ہو تو اللہ زمین و آسمان کی برکتیں نازل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 اس طرح کی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر گھر میں داخل ہو جائیں تو رزق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی عورت ہے حسد کرنے والی، یعنی ایسی عورت جو دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو برداشت نہ کرے، گھر میں آئے اور ہر چیز کو برا بھلا کہے، اپنی آنکھوں میں جلن لے کر آئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو صبح شام سورہ فلق پڑھنی ہے اور حسد کرنے والوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے۔ اب دوسری عورت وہ ہے جو آ کر ایک کی بات دوسروں کو لگائے، بہن کو بھائی کے خلاف کر دے، نند کو بھابھی سے لڑا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نرمی سے سمجھائیے اور گھر میں نہ آنے دیں۔ تیسری عورت ہے بد زبان اور بدتمیز عورت، جو گھر میں داخل ہو اور سب کو برا بھلا کہنے لگے، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کو تحقیر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن امن میں رہیں۔ بد زبان لوگ گھروں کی خوشبو کو چھین لیتے ہیں۔ چوتھی اور سب سے خطرناک عورت وہ ہے جادو ٹونے اور توہم پرست عورت، جو ہر بات کو جادو اور تعویذ سے جوڑے اور جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کی ترغیب دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسے لوگ گھروں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ 5ویں عورت ہے ناشکری اور شکوہ کرنے والی، جو ہر وقت شکوہ شکایت کرے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، جو ملے اسے حقیر جانے۔
حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے جو شکر ادا نہیں کرتی. ناشکری کرنے سے رزق گھٹ جاتا ہے، دل میں سکون باقی نہیں رہتا. اس لیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا اور گھر کے افراد کو شکایت کی بجائے ہمیشہ دعا دینی چاہیے. ایک بہن نے بتایا کہ ان کے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا تھا، پیسہ آتا تھا لیکن رک کر نہیں رہتا. پتہ چلا ایک قریبی رشتہ دار عورت روز آ کر چغلی اور حسد کی باتیں کرتی ہے اور برائی پھیلاتی ہے. گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے نرمی کے ساتھ میل جول کم کیا جائے. ساتھ ہی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. کچھ ہی دنوں میں گھر میں سکون آ گیا، کاروبار میں برکت ہونے لگی اور فضول اخراجات بھی بند ہو گئے. اس گھر کی حفاظت کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل میں آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اور شام آپ نے آیت الکرسی کو مکمل پڑھ لینا ہے. اور تینوں قل پڑھ کر گھر کے کونوں پر مکمل طور پر دم کر لیں. روزانہ کیجئے، گھر کے چاروں کونوں پہ آپ نے دم کرنا ہے. ہر ہفتہ کوئی بھی دن منتخب کر لیجئے، ہفتے میں ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت خود کیجئے یا گھر میں اونچی آواز میں لگا دیجئے. گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام اور بسم اللہ ضرور کہیں. اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. اگر جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر میں کوئی موجود نہیں تو اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ دیجئے. اگر جو گھر میں فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. روزانہ تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں، بے شک ایک روٹی ہی صحیح لیکن روزانہ تھوڑا سا صدقہ ضرور دیا کریں. آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو حسد، غیبت، جھوٹ، فتنہ سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت نازل فرما. یا اللہ ہمیں صبر، شکر اور قناعت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میرے گھر میں برکت نازل فرما، تاکہ سب مل کر دعا میں شامل ہو سکیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. خیال رکھیں. اللہ حافظ.